ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے ول ڈسکس میکنائزیشن آف ایگریکلچر. آج ہم نے زراعت کی میکنائزیشن کے بارے میں پڑھنا ہے. میکنائزیشن آف ایگریکلچر ریفرز ٹو دا اڈاپشن اینڈ یوز آف میکینیکل equipment and technologies to perform various farming operations. یہ جو میکنائزیشن آف ایگریکلچر ہے نا، اس سے مراد کاشتکاری کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے میکینیکل آلات اور ٹیکنالوجیز کو اپنانا اور اس کو یوز کرنا اور انسانی اور یا حیوانی لیبر کو تبدیل کرنا یا بڑھانا ہے پڑا. اس عمل میں ہل چلانا، پودے لگانے، کٹائی کرنے اور فصل کے بعد کاموں کو انجام دینے کے لیے جو مشینری ہے اس کا یوز شامل ہے پڑا. میکنائزیشن زراعت میں ایک اہم پیش رفت رہی ہے، جس کی وجہ سے جو کارکردگی ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے. اعلیٰ پیداواری صلاحیت اور کاشتکاری کے طریقے جو ہے نا، میتھڈز ہیں، اس کی ساخت میں جو ہے نا چینجز آئی ہیں. یہاں پر زراعت کے میکنائزیشن کے چند ایک کی اسپیکٹس ہیں جس کو ہم دیکھیں گے. فرسٹ ہے فارم مشینری. فارم مشینری کیا ہے؟ جو کہ عام طور پر کھیتوں میں یوز ہونے والی مشینری ہوتی ہیں، جیسے ٹریکٹر ہو گیا یا اور دوسری ہوگی کمبائن ہارویسٹر وغیرہ ہوگی. تو فرسٹ ہم ٹریکٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک ہے نا ورسٹائل مشین ہے جو مختلف کاموں کے لیے یوز کی جا سکتی ہے، بشمول ہل چلانا، کھیتی باڑی، پودے لگانا اور ان کو آگے پیچھے جو پروڈکٹس سے اگ رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں اگتی ہیں اس کو آگے پیچھے لے کے جانا، یا روایتی جانوروں سے تیار کردہ جو آلات ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی کارروائیوں کے لیے درکار ٹائم جو ہے اور جو محنت ہے نا اس کو نمایاں طور پر کم کرتے ہیں. اگر کمبائن ہارویسٹر اس کو بات کرتے ہیں، یہ مشینیں گندم، چاول اور جو مکئی ہے نا، ان جیسی فصلیں جو ہوتی ہیں اس کی کٹائی یا تھریشنگ اور صفائی کے عمل کو ایک ہی آپریشن میں یکجا کرتی ہیں، جس سے جو فصل ہے نا اس کی کٹائی کے موسم میں کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. پلانٹر اور سیڈز جو ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو میکینیکل جو ہے نا پلانٹر اور سیڈز بیجوں کی درست اور مؤثر پودے لگانے کے قابل بناتے ہیں. فصلیں جو ہوتی ہیں ان کو بہترین اور وقفہ اور گہرائی کو یقینی بناتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے بینیفٹس آف میکنائزیشن. جو میکنائزیشن ہے اس سے کہ کون کون سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو فرسٹ میں ہم دیکھیں گے انکریز ان پروڈکٹیوٹی. جو پیداواری صلاحیت ہے نا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. میکنائزیشن سے کسانوں کو کم وقت میں بڑے علاقوں کے احاطہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، جس کی وجہ سے تو فی یونٹ زمین جو ہے نا اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. نیکسٹ کون سی ہے؟ کاسٹ ایفیشنسی. اس کے ذریعے اگرچہ جو مشینری ہے نا اس کو ابتدائی سرمایہ کاری زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میکنائزیشن کے نتیجے میں جو لیبر ہے اس کی ضروریات جو ہے نا کم کر کے آپریشنل کارکردگی کو بڑھا کر طویل مدت لاگت جو ہے نا اس کی بچت کرتی ہے. صحت کے متعلق اگر دیکھتے ہیں تو اس کی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ میکنائزڈ جو آلات ہیں درست زراعت کو قابل بناتے ہیں. اس میں پانی، کھاد اور کیڑے مار جڑویات جیسے وسائل کے یوز کو بہتر بنانا شامل ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ پیداوار جو ہے نا اور ماحول دوست کاشتکاری کے طریقوں کا آغاز ہوتا ہے. اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے چیلنجز اینڈ کنسیڈریشن. اس کے کون کون سے چیلنجز ہیں اور کنسیڈریشن ہے. فرسٹ ہم دیکھیں گے انیشیل کاسٹ. زراعت جو ہے نا مشینری کے اصول اور دیکھ بھال میں کافی پہلے سے لاگت آتی ہے. یہ چھوٹے پیمانے پر زندہ رہنے کے والے جو فارمر ہیں ان کے لیے ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے. نیکسٹ کیا ہے پڑا؟ ٹریننگ اینڈ سکلز جو کہ فارمر کے ہوتے ہیں. کسانوں کو جدید فارمی مشینری کی آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے جو اس کی تربیت کی جاتی ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہو سکتا ہے جو خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں تربیت تک رسائی محدود ہے پڑے. جو اس کے اندر دوسرا کیا ہے پڑا؟ انوائرمنٹل امپیکٹ. انوائرمنٹل جو ماحول کا اثر ہے پڑا نا اس کے اگرچہ میکنائزیشن کارکردگی میں اضافہ کر سکتی ہے، لیکن یہ ماحولیاتی اثرات جو ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی خدشات کو جنم دیتا ہے، جس کے لیے جو مٹی ہے نا اس کا سکڑنا اور مشینری میں فوسل ایندھن کا استعمال کرنا ہے. یہ جو میکنائزیشن آف ایگریکلچر ہے نا ایک جو ہے نا تبدیلی کا عمل رہا ہے، جس سے کارکردگی میں اضافہ، پیداواری صلاحیت اور کاشتکاری کے جو میتھڈز ہیں بڑے اس میں چینجز آتی رہی ہیں.
یہ ایگریکلچر کی جدید کاری میں ایک اہم عنصر رہا ہے، اور خوراک اور دیگر جو زرعی مصنوعات ہیں، بڑے پروڈکٹس ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مطابق جو ہے نا، ان کے مطالبات جو ہوتے ہیں وہ پورے کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔